کہ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. اور بہت پیارا شعر کہ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئی، کہ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئی. کہاں سے کسی نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کسی نے پکارا حضور جانتے ہیں. اور بہت بڑا شعر خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. کہ حضور جانتے ہیں. اور کہاں مریں گے ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ. جنگ بدر میں کون کون شہید ہونے والے تھے، اور سب سے زیادہ حضور کو تکلیف دینے والا اگر کوئی شخص تھا تو ابو جہل تھا. تو حضور نے ایک دن پہلے نشان لگا دیا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، عتبہ مرے گا، شیبہ مرے گا. اور پھر اس ابو جہل کو دو کمسن بچوں نے مارا. اتنا ذلت و رسوائی کے ساتھ وہ مرا. معاذ اور معاذ دو حضرات تھے، دو کمسن بچے تھے. ایک صحابی رسول سے پوچھتے ہیں چچا ابو جہل کہاں ہے؟ تو ان نے پوچھا کہ ابو جہل کا کیا کرو گے؟ تو کہا سنا ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اور ہم نے قسم اٹھائی ہے جب تک اسے واصل جہنم کر نہیں دیں گے اس وقت تک ہم سکون سے نہیں، چین سے نہیں بیٹھیں گے. تو کہتے ہیں صحابی رسول ہم نے انگلی کا اشارہ کیا کہ دیکھو وہ ابو جہل ہے، لیکن وہ قبیلے کا سردار ہے، اس کی طرف چاروں اور لوگ ہیں، تم ان کو کیسے مار پاؤ گے؟ تو کہتے ہیں انگلی کا اشارہ کیا. مجھے ایسا لگا کہ انگلی کا اشارہ دیر میں ہوا، وہ بچے وہاں پہلے پہنچ گئے. اور جا کے جب تلوار چلائی تو چھوٹے پڑ گئے. تو سب سے پہلی تلوار انہوں نے گھوڑے کی پونچھ پہ ماری اور تلوار گھوڑا گرا، اور اس کے بعد اس کو واصل جہنم کر دیا ان کمسن بچوں نے.
تو بتاتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا، جب وہ اسی لکیر کے بیچا بیچ مرا اور کچھ سانسیں اس کی باقی تھی، تو وہ لوگوں سے کہنے لگا یہ دیکھو کہ میں اسی لکیر پر ہوں جس لکیر پر محمد عربی نے مجھے بتایا تھا۔ تو لوگوں نے، دوستوں نے بتایا ہاں اسی لکیر پر ہو، تو کہا کہ جلدی سے ہٹا دو تاکہ ایک بات تو محمد کی جھوٹی ہو جائے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات تو ان کی جھوٹی ہو جائے۔ مر رہا ہے لیکن بغض و حسد کینے میں کتنا ہے، ایک بات تو جھوٹی ہو جائے۔ بتائیے کہ کہاں مریں گے ابو جہل اور عتبہ و شیبہ، کہ کہاں مریں گے ابو جہل اور عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقصہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ ہرن اوٹن چڑیوں نے کی فریاد، ہرن اوٹن چڑیوں نے کی فریاد، کہ ان کے غم کا مداوا حضور جانتے ہیں۔ حضور تشریف لے جا رہے تھے تو درخت کے اوپر کچھ چڑیے تھی، تو ان کا ایک بچہ کسی صحابی نے لے لیا اور ایک جگہ راستے سے جا رہے تھے تو ہرن کو شکار نے اپنے شکنجے میں کس لیا، تو دونوں نے شکایتیں کی۔ چڑیا کی جو بچہ تھا، اس کی ماں آ کر کے حضور کی گود میں گرتی ہے اور اپنی زبان حال سے شکایت بیان کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ کے کسی صحابی نے ہمارے بچوں کو لے لیا ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے اس چڑیے کے حق کو کا انصاف حضور نے دلوایا اور کہا تم میں سے کسی نے اگر اس کی چڑیا لی ہو تو اس کو واپس کر دے، اس نے ہم سے شکایت کی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے حضور چڑیوں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ ہرن کو قید کر لیا تو ہرن نے شکایت کی کہ اس نے ہم کو جکڑ لیا ہے، ہمارے دو بچے ہیں بھوک سے بلک رہے ہیں، اگر حضور ہمیں آپ اس سے چھڑوا دیں تو ہم اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے پھر آ جائیں گے۔ تو حضور نے اس ہرن کو چھوڑ دیا۔ اب جب شکاری کو معلوم ہوا تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ نکلا ہوا ہاتھ سے شکار اب دوبارہ کہاں واپس آئے گا، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ شکاری یعنی وہ ہرن اپنے بچوں کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ یہ عجیب معجزہ دیکھ کر کے حضور کے قدم میں شکاری گر جاتا ہے اور اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرن کو بھی انصاف دلاتے ہیں۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہرن اپنی زبان حال سے کہتی ہے کہ ہرن اوٹن چڑیوں نے کی یہی فریاد، کہ ہرن اوٹن چڑیوں نے کی یہی فریاد، کہ ان کے غم کا مداوا حضور جانتے ہیں، کہ ان
جانتے ہیں قمری کو توڑنے سورج کو موڑنے والے کہ قمری کو توڑنے سورج کو موڑنے والے حجر سے کلمہ پڑھانا حضور جانتے ہیں۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس وقت چاند آب و تاب میں ہے، اگر واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور بڑا فاصلے پر جا کر کے گرا۔ تو پھر اس چاند لوگوں نے اعتراض کیا ہو سکا کہ انہوں نے جادو کر دیا ہو، تو دور دراز دوسرے ملکوں نے بھی اس معجزے کو دیکھا اور دیکھ کے آ کر کے بتایا واقعی حقیقی معجزہ ہے۔ پھر مقام صہبان میں حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، حضور نے حضرت علی کے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھا ہوا اور آپ سو رہے تھے۔ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، آنکھوں سے آنسو گرے، چہرے والضحا پر پڑے، حضور کی آنکھیں کھلی، پوچھا علی کیوں رو رہے، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ کہا یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی۔ اب نماز عصر قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ اب دیکھیے میرے نبی کی شان، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اے علی ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ اے سبحان اللہ، مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، میرے آقا کی بارگاہ ہے، یہ آج کے کسی ملا کی بات نہیں ہے جو نماز چند دن پڑھنے بعد حضور کی عظمت پر انگلی اٹھاتا ہے۔ یہ حضرت علی کی بارگاہ ہے، یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ حضور نے پوچھا یا علی ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ اب حضور کی بارگاہ ہے، قضا کی بات کریں، ہم تو ادا کی بات کریں گے، ہم تو عشق والے ہیں۔ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ ہم تو ادا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے انگلی کا اشارہ کیا، مقام صہبان میں ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دوبارہ واپس آیا۔ حضرت علی نے نماز عصر پڑھی اور اس کے بعد پھر سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو جہل حضور کا جانی دشمن، مالی دشمن، دینی دشمن، حضور اکثر فرمایا کرتے تھے ہر امت میں ایک فرعون ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ کنکڑیاں مٹھی میں دبا کر کے لایا اور کہنے لگا آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ جو تیری مٹھی میں وہ خود بتائے، ذرا کان لگا کے دیکھ تو کلمہ طیبہ کا ورد آ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ میری شان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ قمری کو توڑنے سورج کو موڑنے والے، قمری کو توڑنے سورج کو موڑنے والے، حجر سے کلمہ پڑھانا حضور جانتے ہیں، حجر سے کلمہ پڑھانا حضور جانتے ہیں، اور بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول اسے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا شعر ہے، کتنا عمدہ شعر ہے۔ ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا
حضور نے اس کے اوپر اسلام کو گواہ یعنی اسلام پیش کیا، اسلام قبول کر لے، تو کہا یا رسول اللہ میں اسلام اس وقت قبول کروں گا جب کوئی شے آپ کے نبی ہونے پر گواہی دے۔ تو حضور نے پوچھا کیا تو چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اگر یہ پیڑ آپ کی نبوت کی گواہی دے گا تو میں اسلام قبول کر لوں گا، اور آپ اس پیڑ کو اپنے پاس بلائیے۔ تو حضور نے کہا میں بلاؤں؟ جا پیڑ سے تو خود کہہ دے جا کہ نبی نے بلایا ہے تجھے، میرے مصطفیٰ کریم نے بلایا۔ تو اب یہودی وہ شخص جاتا ہے اور اس پیڑ سے کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے تجھ کو بلایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے پیڑ دائیں بائیں ہلا، زمین سے اکھڑ کر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور 3 مرتبہ اسے حضور کی نبوت کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس پیڑ نے حضور کی نبوت پر گواہی دی۔ تو شاعر نے کیا ہی عمدہ شعر کہا کہ بولا رہے نبی جا کہ اتنا بولے اسے کہ نبی بولا رہے ہیں، بولا رہے ہیں نبی جا کہ اتنا بولے اسے درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں کہ پیڑ کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں۔ اور بہت پیارا شعر، زمین سے تو نکلتا رہا پانی مگر، زمین سے تو نکلتا رہا پانی مگر کہ انگلیوں سے بہانا حضور جانتے ہیں۔ 1400 صحابہ کرام چٹیل میدان میں ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی ادا کرنا ہے، جانور بھی پانی کی وجہ سے پیاسے ہیں، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھوڑا سا پانی لے کر کے آؤ۔ ایک شخص کٹورے میں پانی لے کر کے آتا ہے، حضور اپنا دست مبارک اس پیالے میں ڈال دیتے ہیں تو انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہم لوگ 1400 لوگ تھے اور ان کے ساتھ جانور بھی تھے، کہتے ہیں وہ پانی اتنا کافی ہو گیا اگر ہم لوگ 1,00,000 کی تعداد میں ہوتے تب بھی پانی کم نہ ہوتا۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ زمین سے تو انگلیوں سے بہانا حضور جانتے ہیں کہ زمین سے تو نکلتا رہا پانی مگر، زمین سے نکلتا رہا پانی مگر کہ انگلیوں سے بہانا حضور جانتے ہیں۔ نبی کا فیصلہ نامہ نکل وہ جان سے گیا کہ نبی کا فیصلہ نامہ
मिजाज उमर का है क्या हुजूर जानते हैं। अल्लाह अकबर। यहूदी मुसलमान के दरमियान झगड़ा हो गया तो सबसे पहले उमर की बारगाह में आते हैं, तो जिसके हक में फैसला था उसके हक में उमर ने कर दिया। नहीं, नबी की बारगाह में सबसे पहले आते हैं, तो नबी ने यहूदी के हक में फैसला किया। यहूदी हक पर था, मुसलमान मुनाफिक था, वो ना हक पर था, उसके हक में फैसला नहीं किया। उस मुनाफिक मुसलमान ने हुजूर के फैसले को ना मान करके ये कहा कि हम उमर की बारगाह में चलते हैं, फैसला वहां होगा, इसलिए कि हमारे खिलाफ फैसला हुआ। अब जब दोनों हजरात उमर की बारगाह में आते हैं, वो यहूदी पूरा वाक़या सुना देता है कि आपके नबी ने हमारे हक में फैसला कर दिया है, मुद्दा ये है, मामला ये है। हजरत उमर समझ गए, जाके तलवार निकाल के लाए, उस मुनाफिक मुसलमान की गर्दन मार दी। बहुत बलवा हुआ कि अरे मुसलमान का कत्ल कर दिया, लेकिन नहीं, उस यहूदी मुनाफिक यानी उस मुनाफिक का कत्ल किया हजरत उमर ने। जो हुजूर का फैसला ना माने उसका फैसला उमर की तलवार करती है। ये शान है मेरे मुस्तफा।